اہم خبر آپ کو دیں گے۔ ہلاک خارجی شہریار کی والدہ کا عوام کے لیے خصوصی پیغام سامنے آیا ہے۔ شہریار مدرسے میں پڑھتا تھا، فتنہ الخوارج ہم سے دور لے گئے ہیں۔ والدہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے 2 سے 3 بار تلاش کیا، خارجیوں نے مجھے میرا بیٹا واپس نہیں کیا۔ ظالموں نے بیٹے کو مجھ سے لے کر حکومت کے خلاف کر دیا، میرا بیٹا ظالم خوارج کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ خارجی شہریار کی والدہ کی جانب سے یہ اہم پیغام سامنے آیا ہے۔ خوارج میرے دیگر بیٹوں کو بھی رابطہ کر کے ہراساں کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی جانب سے واضح کیا گیا۔ خوارج سے بہت تنگ ہیں، اسی وجہ سے گاؤں چھوڑ رہے ہیں، والدہ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ہلاک خارجی شہریار کی والدہ کی جانب سے عوام کے لیے خصوصی پیغام سامنے آیا ہے۔ وہ آپ بیتی سنا رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے خاندان پہ کیا قیامت گزری ہے۔ شہریار مدرسے میں پڑھتا تھا، فتنہ الخوارج ہم سے دور لے گئے ہیں۔ والدہ کی جانب سے کہا گیا 2 سے 3 بار تلاش کیا، لیکن خارجیوں نے مجھے میرا بیٹا واپس نہیں کیا۔ والدہ کی جانب سے دہائی دی جا رہی ہے۔ والدہ کیا کہہ رہی ہیں، ہم اپنے ناظرین کو سنوایا ہے، اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں۔ نمائندہ خصوصی سلمان آوان بھی ہمیں جوائن کریں۔ سلمان، یہ بڑی بھیانک حقیقت ہے، ایک ماں رو رہی ہے، دہائیاں دے رہی ہے کہ اس کے بچوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور بچے واپس نہیں کیے جا رہے ہیں، خوارج اس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، بلکہ شاید ملک کے بعض دیگر علاقوں کے اندر بھی اس قسم کے مدارس موجود ہیں جہاں پر خارج کا کنٹرول ہے، جو بچوں کو بہکاتے ہیں، ننھے ذہنوں کو، ناپختہ ذہنوں کو بہکاتے ہیں اور ان کو اسلام کی غلط تشریح کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ انہیں دہشت گردی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ صرف شہریار ہی نہیں، اور بھی بہت سارے اس طرح کے نوجوان اور بچے غالباً موجود ہوں گے جو کہ دہشت گردوں کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں۔ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، اہم پیغام ہے، وہ شہریار کی والدہ کا پیغام ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کے بچے کو، جو کہ کم عمر تھا، اس کو ذہنی طور پر خراب کیا گیا، اس کے ذہن کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ برین واشنگ کی گئی اس کی، اور اس بھی سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اگر مدارس کے اندر بھیجتے ہیں پڑھائی کے لیے، دینی تعلیم کے لیے یا دین کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں پر، مدارس پر نظر رکھیں کہ ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کون پڑھا رہا ہے اور کون ان کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ اس لیے یہ 2 طرفہ ذمہ داری جو ہے وہ ایک طرف اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی ہے، والدین کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس میں بطور معاشرہ ہم سب کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اور دوسری طرف دفاعی ماہرین کا بھی اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ فتنہ الخوارج کے گھناؤنے چہرے کو پہچانے، اور جو بچے ہیں خاص طور پر ناپختہ ذہن والے، ان کو جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اسلام کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اس کا شکار ہونے سے بتائیں، کیونکہ یہ تبدیلی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ جس طرح سے والدین سامنے آ رہے ہیں، شہریار کی والدہ سامنے آئی اور اس سے پہلے ایک اور بچے کی والدین بھی سامنے آئے تھے، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ دہشت گردوں کو، خاص طور پر خارجیوں کو پہچانتا ہے، پہچان چکا ہے، اور اب پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے، اور پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ خارجیوں کے ذریعے خارجیوں کو اعلی کار بنا کر پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، سلمان آوان بالکل ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے سنوایا بھی کہ شہریار کی والدہ کی جانب سے عوام کے لیے کیا خصوصی پیغام جاری کیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ تمام ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، خوارج سے بہت تنگ ہیں، اسی وجہ سے گاؤں چھوڑ رہے ہیں۔ مطلب جو معاملات ہیں وہ اس حد تک پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ لوگ اپنا گھر، اپنا علاقہ، اپنا گاؤں، اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ جس طرح سے ان کی والدہ کی جانب سے کہا گیا وہ ایک بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہلاک خارجی کس طرح سے ان کو تنگ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ان کے بیٹوں کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حارث صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی اس طرح کے انٹرویوز دیکھے، اس طرح کے پیغامات دیکھے ہیں۔ ایک اور پیغام سامنے آیا ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ جب مدارس میں بچوں کو بھیجا جائے تو کڑی نظر رکھی جائے کہ آیا وہاں پر ہو کیا رہا ہے، کن لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کون ان کو پڑھا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بڑے ہی افسوسناک بات ہے جب والدہ کا بیان شہریار کے بارے میں ایک بچہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ پر جاتا ہے مدرسے میں، اور وہاں اس کو برین واش کرتے ہیں، زبردستی اس سے ایک قسم سے اغوا کر کے اس کو زبردستی خارجیوں میں شامل کرتے ہیں، اس سے بچے کو مارا جاتا ہے ہماری خلافات کے مقابلے میں۔ پھر اس کے بعد اس کو جس کی والدہ کر رہی ہے کہ جی میرے بچے کی ناقداست کو پتہ ہے، اور یہ ہم کا بھی خاندان پریشان ہوتے ہیں، روتے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ اس سے دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے ظلم کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد زبردستی پلا کے ان کے ورغلا کے حکومت کے خلاف کر دیا جاتا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس سے باقی بیٹے میں راستہ، ان کو باقی بیٹے میں راستہ کریں گے، تم بھی اور شامل کرو۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں
یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اور یہ ہم فوجی، اور وہ کہہ رہی کہ ہم ان فوجی سے بہت تنگ آ چکے ہیں، اس وجہ سے ہم گاؤں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ یہ دکھائیے. اور میری تمام ماؤں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خیال رکھتے ہیں. یہ اس طرح برگلا کے ان کو لے جاتے ہیں، اس کے دیکھنے کی بات ہے. اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں، اس سے پہلے بھی ایک بچے کی والدہ نے اسی طرح بات کی تھی، اور جو فتنہ فارج نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اس کے بعد ملا کر بچہ اسی کے دار کرتے ہیں. اس لیے یہ پاکستان کے کھلے دشمن ہے. پلیز خاص طور پہ بلوچ قوم، بلوچ بہن بھائیوں سے جو محب وطن ہے، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہے، آپ کے دشمن ہے، آپ کے بچوں کے دشمن ہے. ان کو ورغلا کے لے جاتے ہیں. اس سے خیال رکھیں. اور اس کے ساتھ یہ کہ اس پہ کوئی ان کے لیے پاکستان میں اب کوئی جگہ نہیں رہ گئی ہے. کہیں بھی ہوں گے ان کے مقروض چہرے ظاہر کیے جائیں گے اور بتایا جائے گا عوام کو کہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا. اور اس کے بعد یہ ان کے فارغ بنوں میں چوکی حملے میں تیرہ میں سیکورٹی اہلکار کے گھر کا معاوضہ کر کے کرو اللہ کی معرفت میں ایسے کرو خلاف عوام کے تحت اس میں بڑی ناکامی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں، جب یہ دہشت گرد کسی سیکورٹی اہلکار کے گھر گاؤں میں جاتے ہیں، سارا گاؤں ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پروٹیکشن کرتے ہیں. یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اب وہاں کے عوام مسلح فوج کو ان کا کانفیڈنس ہے، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ سب ان فوج کے خلاف کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان بھی صاحب. بہت شکریہ بول نیوز کو وقت دینے کے لیے. کہیے گا جس طرح سے بھی یہ بیان سامنے آیا ہے شہریار کی والدہ کا، وہ بتا رہی ہیں کہ ایک بیٹا تو گیا وہ واپس نہیں آیا، لیکن جو دوسرے بیٹے ہیں اب ان کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو بھی ٹیلی فون کیا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. اس کے سد دباؤ کے لیے کس طرح سے پھر آگے حکمت عملی ہونی چاہیے، کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں یہ ریئلائزیشن بلوچستان میں بھی آ رہی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی آ رہی ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی لوگ چاہے وہ مذہب کے نام پہ دہشت گردی کر رہے ہیں یا ایتھنک بیسس پہ کر رہے ہیں، وہ ان کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور پھر ان کے جب مارے جاتے ہیں تو ان کو پھر آن نہیں کرتے ہیں. تو اور ریسنٹلی خیبر پختونخوا میں تو ہم نے دیکھا ہے وہاں تو پبلک کھڑی ہوئی ہے، چاہے وہ سوات میں ہم نے دیکھا ہے، ایون وزیرستان میں دیکھا ہے، خیبر ڈسٹرکٹ میں دیکھا ہے، لکی مروت میں دیکھا ہے، اور وہ خارجیوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ یہ میسج جاتا ہے والدین کو، وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھے. اسپیشلی جس طرح یہ خارجی شہریار کی والدہ کہہ رہی تھی کہ وہ مدرسے میں گیا، وہاں سے فارغ ہوا تو اس کے بعد اس کو یوز کیا گیا. تو اب لوگوں میں ریئلائزیشن آ رہی ہے، ان کے پاس ابھی لوگ جا نہیں رہے ہیں، تو اب زبردستی بلیک میل کر رہے ہیں یا ڈرا دھمکا کے ان کو یوز کر رہے ہیں. اور اسی طرح کی سچویشن ہم نے بلوچستان میں دیکھی ہے کہ جس طرح کے وہاں پہ خودکش حملہ کے لیے خواتین کا انہوں نے استعمال کیا ہے، تو وہ بھی بلیک میلنگ کا ایک طریقہ ہے. لیکن یہ ابھی ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان ہے، اور ایک اچھا میسج جا رہا ہے. اور پبلک جو ہے، اور خیبر پختونخوا کی عوام ہے، بلوچستان کی عوام ہے، وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یقیناً افواج پاکستان کا عزم ہے. اور جس طرح کل ایک امپورٹنٹ چیز جو کل کور کمانڈرز کانفرنس میں ہوئی تھی، وہ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کی بات ہوئی تھی، اور جس میں یہی تھا کہ مدرسوں کے بارے میں ان کی مانیٹرنگ ہے، یا اس کا یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے مدرسوں کا بھی. تو میرے خیال میں جو نیشنل ایکشن پلان کی جو امپلیمنٹیشن ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو اداروں نے کرنا ہے، جو گورنمنٹ نے کرنا ہے، پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے، تو وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ عوام کس طرح سے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہی اس کی ایک مثال بھی سامنے آئی کہ کس طرح سے والدین اٹھ کر خود سامنے آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ان پر کیا بیت رہی ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد. بہت شکریہ آپ کا اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.